بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین استجابوا للہ والرسول، یہاں سے اگلا واقعہ غزوہ کے بعد کا واقعہ سٹارٹ ہو رہا ہے، جب مشرکین مکہ جو ہیں وہ حملہ آور ہوئے مسلمانوں پر غزوہ احد میں، اور مسلمان جو ہے ان کو کسی حد تک جو ہے شکست ہو گئی۔ یہ جنگ جو ہے بہت عجیب قسم کی جنگ تھی۔ اس کے اندر نہ ہی مسلمانوں کو فتح ٹھیک سے ہوئی اور نہ ہی کافروں کو ٹھیک سے فتح ہوئی، یعنی تقریباً پلڑا بھاری رہا، برابر رہا دونوں کا۔ پہلے مسلمان فاتح ہوئے، پھر کافر فاتح ہوئے، پھر اینڈ پہ کیا ہوا، اینڈ پہ وہ صورتحال بنی کہ کافروں نے بھی فاتح ہونے کے باوجود وہ سب کچھ نہیں کیا جو ایک فاتح قوم کرتی تھی۔ یعنی جب ایک قوم ایک فوج جو تھی فتح حاصل کر لیتی تھی تو اس کے بعد میدان جنگ کے اندر 3 دن گزارے جاتے تھے، اور وہاں پہ جو ہے مال غنیمت وغیرہ تقسیم ہوتا تھا، اکٹھے ہو کے رہتے تھے، کھانے وغیرہ پکتے تھے۔ اس طرح کی حالت میں 3 دن میدان جنگ میں یا اس علاقے میں جو علاقہ فتح کیا جاتا تھا اس میں گزارے جاتے تھے۔ اس کے بعد اس قوم کو فاتح سمجھا جاتا تھا۔ اب کیا ہوا کہ کافر چونکہ پہلے ہارے ہوئے تھے اور ان کو دوبارہ سے مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کا موقع ملا اور انہوں نے حملہ کر دیا، تو ان کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ ہم فاتح بن گئے ہیں اور اب ہمیں اس میدان کے اوپر قبضہ کر لینا چاہیے اور یہاں پہ 3 دن گزارنے چاہیے، جیسا کہ دستور فاتح قوم کا دستور ہوتا ہے۔ لیکن ان کے اندر بھی بھگدڑ ان کے ذہنوں کے اندر کوئی ایسی تھی کہ وہ حملہ کر کے شہادتیں کر کے پھر وہاں سے خود بھی بھاگ گئے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام، مختلف اس کی روایات ہیں، آپ تاریخ اسلام کی بکس پڑھیں یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ پڑھیں تو ضرور یہ واقعہ جو ہے ضرور مطالعہ کیجیے گا اس کا، غزوہ احد کا۔ مختلف روایات اس کے بارے میں آتی ہیں، جو کہ فرشتے بھی اس کے اندر مدد کے لیے آئے تھے، جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا 3,000 اور 10,000 کا جو ہے تذکرہ آیا، پھر 5,000 کا تذکرہ آیا۔ تو ہم نے پڑھا کہ ٹوٹل اس طرح سٹیپ بائی سٹیپ جتنے بھی آئے تھے وہ ٹوٹل 5,000 بنے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لے گئے مدینہ کے اندر، اور صحابہ کرام بھی جو ہیں وہ بھی جا کے ہتھیار وغیرہ اتارے غسل وغیرہ کرنے کے لیے۔ صحابہ کرام زخموں سے چور تھے، غم سے نڈھال تھے، ان کے اپنے رشتہ دار شہید ہوئے ہوئے تھے، اور عجیب سی کیفیت تھی، اسلام کے جو مجاہدین تھے وہ شہید تھے، اور یہ غم تھا ان کو کہ اتنے سارے ہمارے لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں اور اب اسلام جو ہے وہ اپنے قدموں پہ کیسے کھڑا ہوگا۔ بہت ساری پریشانیاں لاحق تھیں۔ ان سارے غموں کے باوجود جب جا کے انہوں نے وہاں پہ دم لینے کی کوشش کی اور تھوڑا سا ریسٹ کرنے کی کوشش کی، تو فرشتے جو ہیں جبرائیل امین تشریف لے آئے اور آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، فرشتوں نے تو ابھی ہتھیار نہیں اتارے اور آپ مجاہدین نے ہتھیار اتار دیے ہیں۔ اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے یہ سنا، اور کسی تفسیر میں آپ کو یہ جملہ نہیں بھی ملے گا، ویسے ہی آپ کو یہ ملے گا کہ نبی علیہ السلام نے پر سوچا، جب آپ کو خیال آیا اس چیز کا، جب آپ مدینہ میں پہنچے، کہ کافر جو ہیں ان کو جب مکہ میں پہنچ کے، کافر مکہ کے تھے ظاہر ہے اور آپ مدینہ میں تھے، کافر جب مکہ پہنچیں گے تو ان کو خیال آئے گا کہ ہم نے تو حسب دستور 3 دن 3 راتیں میدان احد میں گزارنی تھی، تو ہم نے تو وہ نہیں کیا، اور اب ہمیں واپس جانا چاہیے اور مسلمانوں کے اوپر دوبارہ حملہ کرنا چاہیے، اور جو رہے سہے مسلمان ہیں ان کو بھی قتل کر کے ختم کر کے میدان کے اندر 3 دن گزارنے چاہیے۔ تو اس خیال کی بنا پہ، نبی کا خیال بھی جو ہے وہی خفی ہوتا ہے، اس خیال کی بنا پہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو تیار ہونے کا کہا۔ اب آپ سوچئے کہ شکست کھا کے بھی آ رہے ہیں اور تلواروں کے اور تیروں اور نیزوں کے زخم ان کے جسموں کے اوپر موجود تھے۔ ایسے صحابہ کرام جن کے بارے میں آج لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ، بہت لوگ ہر
मोमिन जो है सहाबा की इज्जत करता है और सारे सहाबा हक पर हैं ये समझता है, लेकिन हर दौर में कहीं ना कोई ऐसा फिरका उठता है जो अपनी बदबख्ती की वजह से जो है ऐसे अकायद पाल लेता है, ऐसे नजरियात पाल लेता है कि नबी के शागिर्दों के बारे में जुबान खोलने से गुरेज नहीं करता। तो जख्मों से चूर जिस्म के साथ अल्लाह ताला के नबी ने हुक्म दिया, अल्लाह ताला के हुक्म के साथ तो दोबारा से इन्होंने हथियार बांध लिए, दोबारा से उठ खड़े हुए जिहाद के लिए। और इस जिहाद, इस गजवा को कुछ तफसीर में आपको गजवा बदर सुगरा के नाम से और कुछ में गजवा हमराउल असद के नाम से जो है ये गजवा मिलेगा आपको। बिल्कुल मुख्तसर सा इसका तज़किरा होगा। खड़े हो गए, उठ खड़े हुए और चल पड़े नबी अलैहिस्सलाम के हुक्म पे। और हमराउल असद एक मकाम है, वहां पे जाके आपने जो है क़याम फरमाया 3 दिन 3 रातें। और आप इससे सोचें कि अब यहाँ से लगता है कि मुसलमान कौम जो थी ये फातेह हो गई थी। तो ये बहरहाल इस बात में शुबा ही है कि यानी अल्लाह ताला ने जो हालात बनाए उसमें कोई भी ये नहीं कह सकता था कि हम फातेह हैं और हम जो है वो मफ्तूह हैं। तो दोनों को अल्लाह ताला ने दोनों कौम फौजों को बराबर बराबर जो है वो रखा। तो अब मुसलमान जो हैं ये इन्होंने कुफार का पीछा किया और हमराउल असद के मकाम पे जाके पड़ाव डाला और वहां पे जो है 3 दिन तक आराम से खाते पीते रहे और अम, तिजारत करते रहे, खरीदो फरोख्त करते रहे। और उसके बाद जो आगे वाकयात, आगे डिटेल्स आती हैं कि काफिरों का क्या हाल था। ये तो वहां पे पहुंच गए और जाके इन्होंने क़याम किया। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की पुकार को ताज़ा जख्मों के बावजूद कबूल किया, उनके लिए, जिन्होंने उनमें से नेकियां की और अल्लाह से डरते रहे, बड़ा अजर है। सुभान अल्लाह, बड़े अजर का जो वादा है अल्लाह ताला फरमा रहे हैं सहाबा किराम से। अल्लज़ीना क़ाल लहुमुन्नासु इन्नन्नास क़द जमअू लकुम फ़ख्शौहुम फ़ज़ादहुम ईमाना। अब वही हुआ जो नबी अलैहिस्सलाम को ख्याल मुबारक आया था कि काफिर जो थे जब वो कहीं रास्ते में पहुंचे हुए थे, अभी आधे रास्ते में थे, मक्का नहीं पहुंचे थे, तो उनको ये ख्याल आया कि ये क्या हुआ हमसे, हमें तो क़याम करना चाहिए था वहां पे और हमें ठहर के अपनी फतह के झंडे गाड़ने चाहिए थे, लेकिन हमने तो कुछ किया ही नहीं। और इस ख्याल के तहत उन्होंने वापस आने का जो सोच लिया कि हमें वापस जाके जो थोड़े से मुसलमान रह गए हैं उनको भी कुचल देना चाहिए, क्योंकि अभी कुछ लोग इनमें ऐसे जिंदा हैं जो हमारे ऊपर हमलावर हो के और हमें दोबारा से हमारे लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। ये इनको ख्याल आया और इन्होंने क्या किया कि एक काफिला वहां से गुजर रहा था, काफिला वालों को कुछ रिश्वत दी और इनसे कहा कि आप जाके मुसलमानों का कहाँ कहीं पे भी आप लोगों को लश्कर नजर आए तो उनको बता दें कि काफिर जो थे, जो कुफार मक्का हैं, यानी मक्का वाले जो हैं, वो बहुत बड़ा लश्कर लेकर दोबारा तुम्हारे ऊपर हमला करने वाले हैं। ये एक आसाबी जंग होती है और ये एक सियासी जंग होती है जो ज्यादा असरअंदाज होती है लोगों के ऊपर और मुजाहिदीन के ऊपर। अक्सर दुश्मन ये जंग लड़ते रहते हैं। तो ये भी एक असाबी और सियासी जंग थी, यानी सियासत के साथ वो शिकस्त दे रहे थे मुसलमानों को और असाब उनके ऊपर हमला कर रहे थे और उनको परेशान कर रहे थे। तो काफिला वाले जो हैं वो रिश्वत लेकर, उन्होंने गुजरना था मक्का मदीना की तरफ से, तो उन्होंने आकर मुसलमानों को डराया। यहाँ पे हमने किया है इसका तर्जुमा। क़ाल लहुमुन्नासु, कहा उनसे काफिला वालों ने, इन्नन्नास क़द जमअू लकुम, बेशक कुफ्फारे मक्का जमा हुए हैं तुम पर हमला करने से, लिहाजा तुम डरो उनसे। तो उन्होंने आकर यही कहा कि बहुत बड़ा लश्कर है, पहले तो कुछ था ही नहीं, अब तो बहुत बड़ा लश्कर है, अब तो बिल्कुल तुम लोग बचोगे नहीं। तो क्या हुआ, फज़ादहुम ईमाना, इस बात से ईमान वालों का ईमान और ज्यादा बढ़ गया और उन्होंने कहा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह हमें काफी है और क्या ही अच्छा काम बनाने वाला है। सुभान अल्लाह। परेशानी के वक्त ये जुमला जो है सहाबा किराम ने भी बोला
اور یہی وہ جملہ ہے جو نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں نمرود نے پھینکا تو انہوں نے بھی یہی بولا تھا۔ اور قیامت کا تذکرہ اور دجال کا تذکرہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے سامنے فرمایا تو اس وقت صحابہ کرام نے بھی پوچھا کہ یا رسول اللہ، کہ اتنی زیادہ گھبراہٹ ہے اس چیز کی، خوف طاری ہو گیا ہے قیامت کا ذکر سن کے، تو ہم کیا کہیں؟ آپ نے فرمایا تم حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہو۔ تو یہ نبی علیہ السلام کا بتایا ہوا وظیفہ ہے اور قرآن کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ اس کو آپ زندگی بھر کے لیے اپنے وظائف میں شامل کر لیجئے، پریشانی کے وقت یہ ضرور پڑھا کریں، اس کا بڑا اچھا اثر نظر آتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے یہی کہا کہ ہمیں اللہ کافی ہے، ہم کسی سے نہیں ڈرتے، ہمیں اللہ کافی ہے، ہمیشہ اللہ ہی ہمارے ساتھ ہوتا ہے، وہی فتح دیتا ہے اور اب بھی وہی دے گا۔ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور بات ہوئی کہ غزوہ حمراء الاسد میں جاتے ہوئے عبداللہ بن ابی جو اپنے 300 ساتھی لے کر وہاں سے میدان احد سے نکل آیا تھا، بھاگ آیا تھا، اس نے کہا کہ مجھے بھی ساتھ جانا ہے۔ اب دوبارہ جب مسلمان زخموں کی حالت میں پھر سے نکلے ہتھیار بند ہو کر، تو اس نے کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ جانا ہے اس جنگ پہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں سے وہی لوگ جائیں گے جنہوں نے غزوہ احد میں جنگ لڑی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں جائے گا۔ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ مسلمانوں کو انعام دینے والے تھے، اکرام کرنے والے تھے، اور جو ان کو شکست پہنچی تھی اور جو نقصان ہوا تھا اس کا اللہ تعالیٰ کسی حد تک، کافی حد تک بدلہ دینے والے تھے۔ تو یہاں پہ صرف ان مجاہدین کا جانا ہی بنتا تھا جو غزوہ احد میں اپنی سارا کچھ ہار چکے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں لہٰذا وہ واپس کس حال میں لوٹے؟ اللہ کے فضل کے ساتھ اور اللہ کے انعامات کے ساتھ، ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ اب جب جا کے انہوں نے مقام حمراء الاسد پہ قیام کیا تو گویا کہ وہ سارا علاقہ جو تھا وہ مسلمانوں کے انڈر آ گیا، کیونکہ مسلمان وہاں تک جا کے بیٹھے رہے اور وہاں تک کسی کافر کو آنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی وہی اعصابی اور سیاسی جنگ جو ہے اس میں حصہ لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک آدمی کو بھیجا، مسلمان نہیں تھا لیکن مسلمانوں کا کسی حد تک حمایتی تھا۔ اس کو آپ نے فرمایا کہ تم جا کر کافروں کے لشکر سے کہو کہ مسلمان جو مکہ میں رہ گئے تھے، مدینہ میں رہ گئے تھے، وہ بھی سارے مل گئے ہیں اور اب بہت بڑی جمعیت تیار ہو کر، بہت بڑی فوج بن کر وہ تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو جب یہ پیغام کافروں کو پہنچا تو وہ جو پروگرام بنا رہے تھے کہ ہم واپس جاتے ہیں، اور قافلے والوں کے ذریعے انہوں نے پیغام بھی بھجوایا تھا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام سنتے ہی ان کے اندر بھگدڑ مچ گئی اور ان کے اندر روب اور دبدبا ڈل گیا اللہ کی طرف سے، اور انہوں نے جو مڑ کر حملہ کرنے کا پروگرام بنایا تھا وہ ترک کر دیا اور واپس مکہ چلے گئے۔ تو اس طرح مسلمانوں کو دوبارہ صرف ہتھیار ہی باندھنے پڑے، کسی قسم کی جنگ کا یا تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اللہ کی رضامندی کی پیروی کی، یعنی اللہ کی رضا چاہتے ہوئے انہوں نے اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا، تو اللہ پاک نے بھی ان کے اوپر رحمت فرمائی۔ واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں بے شک۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ وہ شیطان تھا جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا تھا، وہی پیغام جو قافلہ والوں نے دیا تھا کہ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین، لہذا تم ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں کا ٹھاٹ باٹ اور ان کا چلنا پھرنا اور ان کی کوششیں آپ کو پریشان نہیں کریں، کیونکہ انہم لن یضروا اللہ شیئا، وہ اللہ اور اللہ کے دین کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یرید اللہ اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ، در حقیقت اللہ تعالیٰ ان کو جو کفر میں ترقی دے رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں رکھنا چاہتا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار ہے۔
इन्नल्लज़ीना इश्तरवुल कुफ्र बिल ईमानि लन यज़ुर्रुल्लाह शैआ, ये वो लोग हैं जिन्होंने कुफर को पसंद किया है, कुफर खरीद लिया है, ईमान बेच दिया है। ऐसे लोग अल्लाह को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अजाब तैयार है। वला यहसबन्नल्लज़ीना कफरू अन्नमा नुमली लहुम खैरुल लिअनफुसिहिम, फिर फरमाया कि काफिर ये ख्याल ना करें कि जो हम उनको मोहलत दे रहे हैं ये उनके जानों के लिए, उनके नुफूस के लिए बड़ी अच्छी है। यानी हम उनकी रस्सी दराज कर रहे हैं, हम उनको ताकत दे रहे हैं, शोहरत दे रहे हैं और गलबा दे रहे हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि वो सच्चे दीन पर हैं या वो सच्चे हैं, बल्कि इन्नमा नुमली लहुम लियज़दादु इस्मा, हम उनको मोहलत इसलिए दे रहे हैं ताकि वो गुनाहों के अंदर और ज्यादा बढ़ जाएं, इस दलदल के अंदर धंसते जाएं, इसलिए हम उनको मोहलत दे रहे हैं। वलहुम अज़ाबुम मुहीन, और आखिरत में उनके लिए दुनिया में भी जलील और रुस्वा कर देने वाला अजाब तैयार है। मा कान अल्लाहु लियज़रल मुमिनीना अला मा अंतुम अलैहि, और शिकस्त क्यों हुई, इसका एक और जवाब, पीछे भी कितने सारे जवाब हमने पढ़े हैं, यहाँ पे एक और जवाब अल्लाह ताला दे रहे हैं कि अल्लाह ताला की शान नहीं है कि मोमिनों को इस हाल में छोड़ दे कि उनके अंदर अ, गंदगी यानी मुनाफिकत शामिल रहे। मुनाफिक जो हैं उनको अल्लाह ताला ने खबीस के साथ तशबीह दी है कि नापाकी और गंदगी उनके अंदर मिक्स रहे, ये हम नहीं चाहते, ये अल्लाह की शान नहीं है। अल्लाह ताला हर दौर में जरूर नापाकी और पाकी को अलग अलग करते हैं। तो जब ये जंग हुई और इतने सख्त हालात पेश आए तो मुनाफिकत और कुफर खुद बहुत छट गया, और जो सही खरे मुसलमान थे वही मैदान में खड़े रहे। वमा कान अल्लाहु लियत्लियकुम अलल गैबि वलाकिन्नल्लाह यज्तबी मिन रुसुलिही मन यशा, और अल्लाह ताला की शान नहीं है कि वो पहले से ही किसी को गैब की इत्तला दे दे, बल्कि अल्लाह ताला जिसको चाहता है अपने रसूलों में से चुन लेता है। यानी शिकस्त की इत्तला पहले से ही अल्लाह ताला दे देता और ये सारी सूरत हाल ना होती, यानी नबी को अल्लाह ताला बता देता। तो इस आयत से हमें पता चलता है कि नबी भी इल्म गैब नहीं जानते होते, क्योंकि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि किसी की, अल्लाह की शान नहीं है कि वो किसी को भी इल्म गैब पर मुतले फरमा दे, इत्तला दे दे इल्म गैब की, लेकिन अपने रसूलों में से जिसको चाहता है वो चुन लेता है। यानी जिस हद तक वो चाहता है, बताना चाहता है तो वो बता देता है। जैसे इस तरह के कई वाकयात नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी में आए। आप कहीं पे तशरीफ ले जाते, आगे काफिरों ने साजिश की होती, तो आपको अल्लाह ताला जिब्राईल अमीन के जरिए इतला दे देते कि आप यहाँ से उठ जाइए, आप यहाँ से चले आइए, क्योंकि आपके खिलाफ यहाँ पे साजिश तैयार है। तो इस किस्म की इतला तो आपको मिल जाती, लेकिन कल क्या होने वाला है मेरे साथ या किसी और के साथ, ये नबी नहीं जानते होते। इस मामले में नबी भी दूसरे इंसानों की तरह होते हैं, क्योंकि हम इंशाल्लाह कुरान पाक में पढ़ेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वाज़ेह अल्फाज में फरमाया गया कि ए नबी, आप ये फरमाइए कि अगर मैं इल्म गैब जानता होता तो मैं बहुत ज्यादा भलाइयाँ इकट्ठी कर लेता और मुझे कोई तकलीफ ना पहुंचती। जबकि हमने इसी गजवा के वाकया में पढ़ा है कि आपके दांत मुबारक शहीद हो गए और आपको जख्म आए, और आपके सहाबा की जो शिकस्त थी वो बहुत बड़ी, आपके दिल के ऊपर लगने वाली चोट थी। तो ऐसा है कि अगर नबी इल्म गैब जानते होते तो वो कभी भी किसी ऐसे मैदान में दाखिल ना होते जहाँ पे उनको शिकस्त खानी पड़ती। और जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अगर आयात इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे कि अगर मैं लौ कुन्तु आलमुल गैब लस्तक्सरतु मिनल खैरि वमा मस्सनी अस्सू, आपको तर्जुमा की थोड़ी थोड़ी पहचान तो हो चुकी होगी कि आपने फरमाया कि अगर मैं इल्म गैब जानता होता तो मैं बहुत ज्यादा भलाइयाँ इकट्ठी कर लेता और मुझे कोई तकलीफ ना पहुंचती। ये आयत है कुरान पाक की। तो इसलिए नबी भी इल्म गैब नहीं जानते होते। हमारे अकायद के अंदर ये जो चीज शामिल है कि आप हमें जानते हैं, हमें देख रहे हैं, हमारी तकलीफों को महसूस कर रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, ये सारी चीजें अपने जहन से निकाल दीजिए।
ایک اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، جو ہر جگہ سے ہر وقت ہر کسی کی پکار سنتا ہے، ہر کسی کو دیکھتا ہے، ہر کسی کی تکلیف کو جانتا ہے، دل میں خیالات کیا گزر رہے ہیں وہ بھی یہ جانتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی ایسا کچھ نہیں جانتے۔ اللہ کے نبی تو دیوار کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، دوسرے گھر کے اندر، دوسرے کمرے کے اندر، یا آپ مسجد میں حجرہ میں ہیں تو مسجد میں کیا ہو رہا ہے، مسجد میں ہے تو حجرہ میں کیا ہو رہا ہے، یہ بھی نہیں جانتے تھے۔ تو ہمارا عقیدہ جو ہے صرف اتنا ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اللہ کی ذات کے بعد سب سے بزرگ و برتر ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے اپنے اختیارات آپ کو سونپ دیے ہیں، یعنی روزی تقسیم کرنی ہے تو آپ نے کرنی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو نعتیں پڑھی جاتی ہیں ان کے اندر بہت زیادہ شرک بھرا ہوا ہے، اور یہی کہا جاتا ہے کہ آپ خزانوں کے مالک ہیں، آپ خزانے تقسیم کریں، جس کو دینا چاہیں دیں، جس کو نہ دینا چاہیں نہ دیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسا تو آپ اپنے دور میں بھی نہیں کرتے تھے۔ جس حد تک کرتے تھے وہ یہ تھا کہ جیسے ہم بھی کر سکتے ہیں، ہمارے پاس اگر کچھ ہو اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کے لیے، اور ہم خرچ کرنے کا ارادہ کریں، تو ہم کہیں کہ کوئی فقیر آئے تو ہم اس کو دے دیں، کوئی یتیم ہو تو اس کو دے دیں، یعنی اسباب کے اندر رہ کر تو ہر انسان خرچ کر سکتا ہے نا۔ لیکن یہ ہے کہ آپ کی سخاوت بہت اعلیٰ درجے کی اور آخری حد تک کی سخاوت تھی، اس حد تک کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ سخاوت آپ کی کے ساتھ کوئی کسی کا میچ نہیں ہے، لیکن جو آپ خزانے تقسیم کرتے تھے یا کچھ بھی کسی کی مدد کرتے تھے تو وہ اسباب کے ساتھ کرتے تھے، اسباب کے اندر رہ کر کرتے تھے۔ اور اگر کچھ چیزیں اسباب سے ہٹ کے ہوئیں، وہ ایسے تھیں جیسے آپ کی انگلیاں جو تھیں، آپ کے ہاتھ مبارک سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا تھا، اور اس طرح کی کچھ چیزیں، یہ نبی کا معجزہ ہوتا ہے، اور یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ یہ نبی ہے۔ تو اس طرح کی، اور معجزہ بھی جو ہے نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں کہ نبی جب چاہے اپنی انگلیوں میں سے پانی نکال لے، جب چاہے چاند کے ٹکڑے کر دے، جب چاہے جو مرضی کر دے، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ بھی تب ہی ہوتا ہے جب اللہ چاہتے ہیں، کیونکہ کفار مکہ تو بہت آ کے آپ سے معجزات مانگتے تھے نا، تو آپ ہر دفعہ نہیں ان کو دکھا سکتے تھے کہ جب وہ آئے ہیں آپ نے ایک معجزہ کر کے دکھا دیا، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ بلکہ کئی بار قرآن پاک میں ہی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ ایسا ہوتا کہ آپ معجزہ آپ سے مانگا جاتا تو اللہ تعالیٰ آپ کو فرماتے کہ آپ اس کام کے لیے نہیں آپ کو بھیجا گیا کہ آپ ان کو معجزات دکھاتے رہیں۔ اور صرف یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ نہیں، پہلے انبیاء کے معاملات بھی ایسے ہی ہیں، ان سے بھی ان کی قومیں آ کے معجزات مانگتی تھی تو اللہ تعالیٰ ان کو یہی پیغام دیتے کہ آپ ان کو بتائیں کہ آپ کو معجزات دکھانے کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا گیا، آپ کو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ آپ شرک کو ختم کریں، آپ اللہ کے ساتھ شراکت کرنے والوں کا جو عقیدہ ہے ان کو ختم کریں، ان کو بتائیں کہ یہ عقیدہ غلط ہے۔ اللہ کسی کا کو بھی اپنا شریک نہیں بناتا، اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی اللہ نے اپنے اختیارات کسی کو دیے ہوئے ہیں۔ یہ عقیدہ بنانے کے لیے ہر نبی کو بھیجا گیا۔ تو جو کچھ بھی نبی کرتے تھے وہ اپنے اختیارات یعنی اسباب کے اندر رہ کر کرتے تھے، ما فوق الاسباب کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا تھا، یعنی جیسے اللہ بغیر اسباب کی مدد فرما دیتا ہے، اس طرح نبی مدد نہیں کر سکتے، اور زندگی میں نہیں کر سکتے تھے۔ اب تو ہم نے پڑھ لیا ہے کہ اب وہ اس جہان سے جا چکے ہیں، تو اس لیے اب تو بالکل بھی اس کے کوئی چانسز نہیں ہیں۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، لہذا اللہ کی وحدانیت پر ایمان لیا اور اس کے رسولوں کی بشریت اور رسالت پر۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اگر تم اللہ پر ایمان لاؤ گے اور ڈرتے رہو گے تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر تیار ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور اب یہاں پہ جہاد کے بعد ہمیشہ جیسے پیچھے بھی ہم نے پڑھا ہے انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب آ رہی ہے، تو یہاں پہ بھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ کنجوسی کرتے ہیں اور
جو مال اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے اس کو اس کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، وہ اس کنجوسی کو اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں، یہ نہ سمجھیں کہ وہ بڑے سمجھدار ہیں، فضول خرچ نہیں ہیں، بل هو شر لہم، بلکہ یہ کنجوسی ان کے لیے بری ہے۔ اس کنجوسی سے مراد وہ حقوق ہیں جو مال کے اندر فرض حقوق ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں نفلی طور پہ بھی خرچ کرو، لیکن فرائض میں اگر کسی نے کمی کر لی ہے تو پھر اس کو سزا دی جائے گی۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وہ سزا یہ ہے کہ قیامت کے دن ان کو اسی مال، اسی خزانے کے ہار بنا کر، یعنی سونا کسی نے جمع کیا ہے تو اس سونے کا ہار بنا کے اس کو آگ میں تپا کر، آگ کی طرح وہ بنا ہوگا اور آگ جیسا بنا کر اس کو اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ توق اس سے مراد ہے کہ ان قریب ان کو اس بخل کے، وہ جو مال جس میں انہوں نے بخل کیا، اس کے توق پہنائے جائیں گے قیامت کے دن۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیونکہ مال اور میراث اور جو کچھ زمین میں ہے یہ سب کچھ تو اللہ تعالیٰ کا ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ بھی سب اللہ کا ہے۔ ہر کوئی آتا ہے، استعمال کرتا ہے، چیزیں یہاں پہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ وارث حقیقی کون ہے؟ حقیقی وارث اللہ ہے۔ پہلے ہمارے باپ دادا نے استعمال کیا، وہ اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لے کے گئے اور چلے گئے، یہاں پہ کسی چیز میں کمی نہیں آئی ان کے استعمال کرنے سے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اب ہم استعمال کر رہے ہیں اور یہ چیزیں ویسی کی ویسی رہیں گی، زمین ویسے ہی سبزہ نکالتی رہے گی، پھل نکالتی رہے گی، ہر چیز، اور پہاڑ اور ہر چیز جس کو جس کام کے لیے اللہ نے بنایا ہے وہ سب اپنے خزانے ویسے ہی نکالتے رہیں گے، اور ہم بھی چلے جائیں گے اور ہمارے بعد آنے والی نسلیں بھی ان کو استعمال کریں گی۔ اور حقیقی وارث کون ہے؟ حقیقی وارث اللہ تعالی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ خبردار ہے ان اعمال سے جو تم کرتے ہو۔ صدق اللہ العظیم، صدق